أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه الذي ارتضاه وسبيله الذي اصطفاه ونصرنا لما يوجب زلفة لديه والوصول إليه فأمرنا لأداء فرض الجمعات وما أوجب علينا فيها من الطاعات وقسمه لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنه هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدناه وأفضل صاحب سحبناه وخير وقت زللنا فيه وجعلنا من أعظم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم أما حذرت من نهيك عن سائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات کی خدمت میں بندہ حقیر کی جانب سے عرض سلام. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو کل کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق بھی ہے، اس کا مالک بھی ہے، اس کا رازق بھی ہے، اس کا رب بھی ہے. وہ قیوم ہے، وہ حی ہے. نہ صرف یہ کہ حی ہے بلکہ جو موجودات زندہ ہیں ان کو زندگی عطا کرنے والی ذات وہی ہے. اس کی ذات مستجمع جمیع کمالات ہے، یعنی ہر وہ کمال کہ جو موجود ہے یا تصور کیا جا سکتا ہے وہ پروردگار عالم کی ذات کے اندر موجود ہے. اور اس کے کمالات اس کی ذات سے علیحدہ نہیں ہیں، اس کے کمالات بالذات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ کمالات کسی اور نے عطا کیے ہوں، جیسا کہ ہمارے ہاں ہے کہ ہمیں جو بھی کمال حاصل ہے، ہم جو بھی کمال رکھتے ہیں وہ اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے جتنے کمالات ہیں ذاتی ہیں، اس کو کسی نے عطا نہیں کیے ہیں. جو کمال دیکھ لیجئے اس کی ذات میں، اگر اس کی قدرت کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں تو وہ اپنے کمال پر، اگر اس کی خلقت کا مشاہدہ کریں، اس کے خلق کرنے کا مشاہدہ کریں تو وہ اپنے کمال پر، اگر اس کا رزق عطا کرنا اس چیز کو دیکھیں تو وہ اپنے کمال پر. توجہ چاہتا ہوں، غرض یہ کہ جو صفت اس کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ اپنے کمال پر ہے. اپنے کمال پر ہے یعنی کیا؟ یعنی اپنے عروج پر ہے، سب سے بہترین شکل میں ہے، اس سے بہتر قابل تصور نہیں ہے. اس کی صفات جتنی بھی ہیں اس طرح سے ہیں. اچھا، ہمارے اندر بھی کچھ صفات ہوتی ہیں جس میں سے مثال کے طور پر کوئی بہت اچھا مقرر ہے، بہت اچھی مجلس پڑھتا ہے، تو عین ممکن ہے وہ بہت اچھا کاتب نہ ہو یا بہت اچھا مؤلف نہ ہو.
کوئی اگر بہت اچھا کاتب ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کی آواز اچھی نہ ہو. اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ خوبصورت نہ ہو. اگر کوئی خوبصورت ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ خوبصورت نہ ہو. کوئی خوبصورت ہے تو یہ عین ممکن ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اس کے اندر کوئی اور کمال نہ پایا جاتا ہو. ہم انسانوں کو جو بھی کمال حاصل ہیں زیادہ سے زیادہ ہم 1, 2 یا 3 کمالات کے مالک ہو سکتے ہیں. بہت شاذ ایسا ہوتا ہے, بہت کم ایسا ہے کہ کوئی بہت اچھا, فرض کیجئے نوحہ خواں ہے تو وہ شاعر بھی ہو, شاعر ہے اچھا, نوحہ خواں بھی ہے تو فرض کیجئے اس کا تاریخ کا مطالعہ بھی بہت اچھا ہو. ایسا بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ذات پروردگار عالم وہ ہے کہ جس کے اندر ہر وہ صفت پائی جاتی ہے جو پسندیدہ ہے. وہ سخی بھی ہے, وہ جواد بھی ہے, وہ قیوم بھی ہے, وہ بہترین رزق پیدا کرنے والا بھی ہے. غرض یہ کہ گنتے جائیں جتنی اچھی صفات ہیں وہ سب پروردگار عالم کی ذات میں موجود ہیں. اچھا, یہاں تک ایک بات پہنچ گئی. عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسی ذات کہ جس کے اندر اتنے کمالات پائے جاتے ہیں, اس ذات سے ہم کما حقہ محبت بھی نہیں کرتے, اور محبت تو محبت, عبادت کا درجہ تو اور بلند ہے, کما حقہ عبادت بھی نہیں کر پاتے اس کی. اور اگر عبادت کرنے کھڑے بھی ہو جائیں, اگرچہ یہ عبادت جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ عبودیت کا مظہر ہے, حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے. بڑا باریک مفہوم ہے جو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نماز فقط عبادت نہیں ہے, یا عبادت یہ نماز ہی نہیں ہے. پوری زندگی میں ہمارے جتنے افعال ہیں, جتنے کام ہیں, اگر وہ سب مرضی پروردگار عالم کے مطابق ہو تو سب کے سب عبادت ہیں. ہمسایوں سے سلوک عبادت ہو سکتا ہے اگر مرضی پروردگار عالم کے عین مطابق ہو. اپنے بچوں کی تربیت, ان کو رزق و روزی فراہم کرنا عبادت پروردگار ہے اگر اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے عین مطابق ہو. اور یہی گناہ بھی ہو جائے گا اگر اللہ کے حکم کے برخلاف ہم نے اپنے بچوں کے لیے مال دنیا کمانے کی کوشش کی. وہ حکم الہی کے برخلاف کس طریقے سے ہوگا؟ مثال کے طور پر پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ خبردار رشوت نہ لینا, خبردار مال سود کا مال نہ کھانا, خبردار دوسروں کے مال پر تجاوز نہ کرنا. اور اگر ہم نے ایسا کیا اور نام یہ لیا کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے رزق و روزی کما رہے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ یہ معصیت پروردگار عالم ہوگی. تو ہم صبح و مساء دن رات عبادت پروردگار عالم میں بسر کر سکتے ہیں اگر مرضی پروردگار عالم کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں. اچھا, یہ نماز مظہر بندگی ہے, اس کے لیے جمع ہوئے. اچھا, جمع بھی ہو گئے, نماز بھی پڑھ لی, لیکن مزہ نہیں آیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نماز میں لذت محسوس نہیں ہو رہی, عبادت میں, روزہ رکھنے میں مزہ نہیں آ رہا, سکون نہیں مل رہا, دل مطمئن نہیں ہو رہا. یہ کیفیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بھئی میں کسی اور کے بارے میں کیا کہوں, مجھے تو یہ کیفیت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. نماز پڑھ لی, مزہ نہیں آیا. یہ اعتراف ہے, اقرار جرم ہے, کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا. مزہ نہیں آ رہا عبادت کرنے میں, کیا وجہ ہے؟ بھئی سیدھی سادھی وجہ ہے, اگر غور کریں فوراً سمجھ میں آئے گی
کہ جس اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ رہے ہیں، سر بسجود ہو رہے ہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، اس کی عظمت کو نہیں پہچان پا رہے، اس کی شناخت نہیں ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، اس کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے، معرفت پروردگار عالم نہیں ہوگی فقط اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، یا والدین نے عادت ڈال دی، یا دوست ہاتھ پکڑ کے مسجد لے گئے، یا چونکہ ہم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے اس لیے مسجد آ گئے، یا فلاں عبادت کرتے ہیں، روزہ ہمیشہ سے رکھتے ہیں ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی عظمت پروردگار عالم، حق الطاعہ جو اس کو حاصل ہے، یعنی ہم اس کی اطاعت کریں، اس کا حق جو اس کو حاصل ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اگر ہمیں اس کی شناخت نہ ہو، پہچان نہ ہو تو ہمیں اس کی عبادت میں مزہ نہیں آئے گا۔ اب اس کی شناخت کیسے حاصل کریں؟ اس کی معرفت کیسے حاصل کریں؟ اس کو پہچانیں کیسے؟ تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اس کام کے لیے ہم غور و فکر سے کام لیں، غور کریں، فکر کریں۔ بہت سی گتھیاں ہماری زندگی میں جو الجھی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے نہیں سلجھ پا رہی ہوتی کہ ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ غور و فکر کریں، اور اگر غور و فکر کرنے کی صلاحیت، دیکھیے ہر انسان میں مختلف ہوتی ہیں، مختلف صلاحیتیں، کسی کی بینائی بہت تیز ہے، کسی کی بینائی کمزور ہے، کسی کی قوت سماعت بہت اچھی ہے، بہت دور سے معمولی سی آواز بھی سن لیتا ہے، اور کسی کی قوت سماعت کمزور ہوتی ہے۔ توجہ میری جانب رہے، ایک صلوات پڑھیں حضرات محمد و آل محمد تو اگر غور و فکر کرنے کی صلاحیت، سوچ بچار کرنے کی صلاحیت، سمجھ بوجھ کی صلاحیت محدود ہے تو قوت مشاہدہ کا ساتھ سے مدد لیجئے، قوت مشاہدہ سے مدد لیں گے، معرفت پروردگار عالم حاصل ہوگی۔ کیسے؟ اس کائنات میں بکھری ہوئی پروردگار عالم کی نشانیوں کو ان آنکھوں سے دیکھیے، ان آنکھوں سے دیکھیں اس وسیع و عریض زمین کو، کتنی بڑی زمین پروردگار عالم نے خلق فرما دی۔ ان اونچے اونچے پہاڑوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے اور سوچئے کہ ان پہاڑوں کو خلق کرنے والی ذات کیسی ہوگی۔ ان سمندروں کو دیکھیے، سمندر کے کنارے جائیے اور ایک مرتبہ اس نیت سے سمندر کی طرف دیکھیے کہ کتنا بڑا سمندر ہے، میں یہ تو دیکھوں، اور جب سمندر کی وسعت کا اندازہ ہو تو پھر یہ سوچئے کہ اس بڑے سمندر کو، اس بہت بڑے سمندر کو خلق کرنے والی ذات کیسی ہوگی۔ اور اگر ایسا بھی نہ کر سکیں تو آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جب رات میں لوڈ شیڈنگ ہو تو آسمان کی طرف دیکھیے، گھپ اندھیرے میں جب آسمان کے ستارے نظر آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور کس فاصلے پر ہیں۔ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو اور ہم نے کبھی یہ مطالعہ کیا ہو یا کبھی اپنے مشاہدے سے کام لیا ہو کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، ذرا اس پہ غور و فکر کیا جائے تو اندازہ ہوگا بے شمار ستارے آسمان پر موجود ہیں۔ ان آسمان کے ستاروں کو خلق کرنے والا کون ہے؟ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے۔ ان آسمان کے ستاروں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اس بات پہ غور کیجئے۔ دیکھیے میری اپنی ذاتی تحقیق تو کچھ بھی نہیں ہے اس بارے میں، لیکن میں نے ماہرین فلکیات سے یہ ضرور سنا ہے، کتابوں میں یہ ضرور پڑھا ہے کہ ستاروں کی تعداد لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں ہے جو ابھی تک دریافت ہوئے ہیں، یعنی موجود اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، صرف دریافت وہ ہوئے ہیں جن کی تعداد اربوں میں ہے۔ میں نے ایک استاد کی زبانی سنا تھا کہ اس وقت تک 5 ارب سے زیادہ ستارے دریافت ہو چکے ہیں آسمان کے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا تھا،
اتنی کثیر تعداد میں ستاروں کو خلق کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ جب آسمان کی وسعت کا اور اس کے پھیلاؤ کا یہ عالم ہے تو اس وسعت کو خلق کرنے والی ذات کس قدر قادر و توانا ہوگی۔ اس طریقے سے معرفت پروردگار عالم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان ستاروں کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ لاکھوں نوری سال کا فاصلہ۔ سب سے نزدیک جو ستارہ ہمارے ہے وہ ہے سورج، اور اس کا فاصلہ جانتے ہیں کتنا ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ ایک جگہ میں نے ایک درس میں یہ جملہ کہا تھا تو جو نوجوان بیٹھے ہوئے تھے چھوٹے میٹرک کلاس کے اسٹوڈنٹس، وہ فوراً بولے قبلہ 8 منٹ 19 سیکنڈ نوری فاصلہ ہے، یعنی روشنی جس رفتار میں سفر کرتی ہے 8 منٹ 19 سیکنڈ وہ نور سفر کرے تو زمین اور سورج کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، یعنی سورج کی روشنی، سورج کا نور 8 منٹ 19 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ میں ہم تک پہنچتا ہے، اتنا فاصلہ ہے، جس کو ہم ایسے کلومیٹر میں یا میلوں میں بیان کریں تو بہت زیادہ اعداد آئیں گے۔ یہ وسیع و عریض کائنات کس نے خلق کی؟ وہ کتنا قادر و توانا ہوگا؟ اور یہ کائنات اور اس کائنات کا ہر جز کس قدر منظم ہے؟ اللہ اکبر۔ زمین لاکھوں سال سے سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن آج تک سورج سے کبھی ٹکرائی نہیں۔ ٹکرانا تو دور کی بات، جس مدار میں حرکت کر رہی ہے اس مدار سے بھٹکی نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی مشینری ہو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت ہی اچھی بنی ہوئی ہو، بہترین کام کر رہی ہو، اور دین کی اصطلاح میں کہو بہت ہی منظم ہو، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں یا نہیں کہ اس مشین کو بنانے والا بہت زیادہ حکیم تھا، جاننے والا تھا، عالم تھا، اس کی اسٹڈیز بہت اچھی تھیں، بہترین اپنے علم کا ماہر تھا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پر جاپانی گاڑیوں کو لے لیجئے اور ہماری پاکستان کی بنی ہوئی گاڑیوں کو۔ جاپانی گاڑیاں کیوں پسند کی جاتی ہیں؟ کیوں اچھے معیار کی ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ان گاڑیوں کو بنانے والے گاڑی بنانے کے فن میں، کار بنانے کے فن میں ماہر ہیں، بہت باریک بینی کے ساتھ وہ مختلف آلات کو بناتے ہیں، بہت اچھی اسٹڈیز کے ساتھ وہ مختلف آلات کو بناتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں اس کی نقل بنائی جاتی ہے، اور وہ نقل بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو استعمال کرنا بہت کم پسند کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو جاپان میں چیز بنی ہے۔ یہ تو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور بہت معمولی اور چھوٹی چیزیں ہیں۔ غور فرمائیے گا، یہ پوری کائنات اور اس کا نظم دیکھ کر انسان کو یہ اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے، بہت اچھی طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس منظم کائنات کو بنانے والی ذات کتنی بڑی عالم ذات ہے، کس قدر قادر ہے، کس قدر توانا ہے۔ نظم کو دیکھ کے ناظم تک انسان پہنچتا ہے، جیسے رزق کو دیکھ کے رازق تک پہنچتا ہے، مخلوقات کو دیکھ کے خالق تک پہنچتا ہے۔ تو بس اگر انسان یہی کام کر لے، یعنی عظمت پروردگار عالم کو درک کرنے قابل ہو جائے، کما حقہ تو درک نہیں کر سکتا۔ وہ منزلت تو میرے مولا اور آقا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم کوشش کریں تو عظمت پروردگار عالم کو ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل درک نہیں کر سکتے، نہیں، کسی حد تک ہم پروردگار عالم کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سمجھ لیں تو اس کی عبادت میں مزہ آئے، اگر ہم سمجھ لیں تو بے اختیار اس کے آگے سر بسجود ہو جائیں۔
پھر اللہ کے حکم کا انتظار نہ کریں کہ اے میرے بندو تم پر نماز فرض کی گئی ہے لہذا نماز پڑھو، پھر وہ منزل نہ آئے۔ وہ منزل کب آتی ہے؟ جب ہم کسی اور وادی میں ہوں اور معرفت الہی بالکل نہ ہو، پھر ضرورت پڑتی ہے حکم دیا جائے۔ لیکن حکم کی ضرورت کب نہیں پڑے گی؟ اس وقت نہیں پڑے گی جب انسان کو معرفت پروردگار عالم ہو، پھر بے اختیار، پھر انسان کسی بھی حالت میں پروردگار عالم کے آگے سجدہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جائے گا۔ پھر یہ نہیں سوچے گا میں بہت تھکا ہوا ہوں، پھر یہ نہیں سوچے گا سردی بہت ہے، پھر یہ نہیں سوچے گا گرمی بہت ہے، پھر یہ نہیں سوچے گا مجھے تو فلاں کام کرنا ہے، پھر یہ نہیں سوچے گا میں تو ابھی آفس سے آیا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھا لوں، سر میں درد ہو رہا ہے، چائے پی لوں۔ ایسا انسان کب سوچتا ہے؟ اس وقت سوچتا ہے جب وہ یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ حکم الہی ہے لہذا نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر معرفت پروردگار عالم انسان کو ہو تو پھر انسان اس امام کا کہ نقش قدم پر چلنے والا ہو جاتا ہے، جس امام نے میدان کرب و بلا میں تلواروں کے سائے میں نماز عصر ادا کی۔ پھر یہ انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ میرا قاتل میرے سر پہ سوار ہے، وہ عشق الہی کی منزل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک زبردستی کی کہاوت ہے اردو کی کہ جنگ میں اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ بیکار کی بات ہے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے پھر انسان بہت کچھ کرنے پہ آمادہ و تیار ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو سمجھانے کی، بتانے کی، سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم فلاں سے محبت کرتے ہو لہٰذا اس کی محبت میں تم فلاں کام کر گزرو۔ نہیں، ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں جس کسی سے بھی محبت کی ہے اس کے خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، بس محبت جس لیول کی ہے، جس سطح کی ہے، ہمارے کام بھی اسی سطح کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر محبت ویسی ہو جیسی محبت جناب ابراہیم کو اللہ سے تھی، یا جناب امام حسین علیہ السلام کو اللہ سے ہے اور تھی، تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنا جوان بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم کو جناب اسماعیل بہت سی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، اور جب جناب اسماعیل کو قربان کرنے کا حکم آیا اس وقت وہ جناب ابراہیم کے اکلوتے بیٹے تھے، اکلوتے بیٹے۔ اللہ کا حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے ذکر کیا، جناب اسماعیل نے کہا ویسا کیجئے جیسے اللہ کا حکم آیا، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو جو اللہ نے انہیں بڑھاپے میں عطا کیا تھا اس کو ذبح کرنے چلے ہیں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربان کرنے چلے ہیں۔ عشق کی منزل ہے یہ، عشق کی منزل وہ بھی دیکھی ہم نے جو کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام نے دکھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ درود و سلام ہو ان کی ذات پر، ان کی پاک ذات پر۔ ایسے ہی نہیں امام حسین علیہ السلام نے رہتی دنیا تک اس کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، ایسے ہی نہیں۔ عشق الہی کی اس منزل پر تھے کہ اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے چلے۔ عشق الہی ہے نا یہ، ورنہ اور کیا چیز تھی جو امام حسین علیہ السلام کو آمادہ و تیار کیے ہوئے تھی کہ راہ پروردگار عالم میں اپنی پوری اولاد کو قربان کر دیں، خود بھی قربان ہو جائیں، اپنے گھر کی مستورات کے پردے بھی قربان کر دیں۔ معرفت الہی جس کی وجہ سے امام حسین کو عشق الہی حاصل تھا۔
ہمیں بھی ہلکی سی جھلک بس اس کیفیت کی، ہلکی سی حالت بس ہمارے اندر بھی اس کیفیت کی ہونی چاہیے. عشق الہی ہو، عشق الہی ہوگا، اتباع محمدی ہوگی تو پلٹ کے پروردگار عالم آپ سے محبت کرے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. پھر ہوگا عشق مکمل، محبت مکمل ہوگی، دو طرفہ محبت ہوگی، اصل محبت ہوگی. ورنہ اگر ہم فقط زبان سے اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے رہیں، یا تو وہ دعویٰ جھوٹا ہوگا یا محبت ادھوری ہوگی، ایک طرفہ محبت ہوگی. نہیں، دو طرفہ محبت ہونی چاہیے، کامیاب محبت ہونی چاہیے. آپ کو بھی اپنے رب سے محبت ہو، آپ کے رب کو بھی آپ سے محبت ہو. اس کے لیے ضروری ہے اتباع رسول. اتباع یعنی پیروی، یعنی ان کے نقش قدم پر چلنا، یعنی جیسے جیسے وہ کرتے رہیں ویسے ویسے ہم بھی کرتے رہیں. جو کام وہ انجام دیتے رہیں ہم بھی وہی کام کرتے رہیں. اس کو کہتے ہیں اتباع، پیروی. یہ اتباع ہماری زندگی میں لازم و ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ فاتبعونی پیغمبر اسلام کی جانب سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو. کلام تو اللہ کا ہے نا، اتباع ہمیں پیغمبر اسلام کی کرنی ہے. اب جس کی اتباع کرنی ہے اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی شعبے میں، کسی وقت، کسی لمحے ہم اس کی اتباع کر کے گمراہ نہ ہو جائیں. توجہ چاہتا ہوں، اگر اس کے کردار میں ذرہ برابر بھی جھول ہوگا تو اسی وقت ہم اس کی اتباع کرتے ہوئے گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ خود آیت سند ہے عصمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پتہ نہیں بات واضح ہوئی یا نہیں؟ اگر پیغمبر اسلام کی زندگی کا کوئی لمحہ عصمت سے باہر ہوتا تو ہرگز پروردگار عالم ان کی اتباع کا حکم نہ دیتا. ان کی اتباع کا حکم دینا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا ہر لمحہ عصمت سے مزین ہے. وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں معصوم ہیں. اور عزیزان محترم، ایسے ہی شخص کی اتباع کا حکم دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی شخص کو معین کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہماری ہدایت کرے. اگر ہم اور آپ جیسا گناہگار انسان ہماری ہدایت کے لیے آ جائے تو بات تو وہیں کی وہیں رہے. ہم بھی زندگی کے بعض امور میں گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، سہو و نسیان کا شکار ہوتے ہیں. وہ بھی ہوا کرے تو پھر برابری ہو گئی نا؟ برابری تو ہونی نہیں ہے. ایک ہے ہادی، ایک وہ ہے جس کی ہدایت کی جا رہی ہے. ایک وہ ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے، ایک وہ ہے جو اس دنیا میں گمراہ ہے، گناہگار ہے. جو گناہگار ہے اس کی ہدایت کرنی ہے اس ہستی کے ذریعے سے جو اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر آیا ہے. عزیزان محترم، پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے ان ذوات مقدسہ کا انتخاب فرمایا جو اپنی زندگی کے، اپنے وجود کے ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر قسم کے گناہوں سے، غلطیوں سے، سہو و نسیان سے، خطاؤں سے، اشتباہات سے، بھول چوک سے پاک ہیں، منزہ ہیں. اور ہماری گمراہی کا عالم اور ہم جیسے انسانوں کی گمراہی کا عالم یہ ہے کہ ایسی ذوات مقدسہ اور مبارکہ کے مقابلے میں ہم ایسے افراد کو لے آتے ہیں جو ہم جیسے ہیں. ہماری طرح وہ بھی گناہ کرتے ہیں،
یا ہم ان کی طرح گناہ کرتے ہیں؟ یہ کہہ لیجئے ان کے اندر بھی حرص و ہوس و لالچ اور جاہ و مقام کا طلب ہے جیسے ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہدف، وہ مقصد جو پروردگار عالم کے نزدیک ہے، کیا کہ انسان کی ایسے ہدایت کر دی جائے کہ پھر ہدایت حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے اختیار سے گناہوں کے نزدیک نہ جائے۔ وہ ہدف فوت ہو جاتا ہے۔ کب فوت ہو جاتا ہے؟ جب ہم اپنے جیسوں کو ان کے بعد یا ان کے مقابلے میں لے آئیں۔ ہدف فوت ہو گیا یا نہیں؟ وہ ہدف کیا تھا کہ انسان ہدایت حاصل کر لے، راہ راست پر آ جائے، گمراہی کا راستہ چھوڑ دے، گناہوں کا راستہ چھوڑ دے۔ بھئی یہی تو ہیں حدود الہی، یہی تو ہیں وہ باؤنڈریز جو پروردگار عالم نے بنائی ہیں کہ کیا کہ ہم اپنی حد میں رہیں، ہم اپنی اوقات میں رہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی سمجھیں اپنے آپ کو، اور پروردگار عالم کے حکم سے، اس کی بنائی ہوئی حدود سے، باؤنڈریز سے تجاوز نہ کریں۔ اور تجاوز کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تجاوز کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر، خود اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑتا ہے، گویا وہ اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان باؤنڈریز کو، ان حدود کو توڑنے کے نتیجے میں خود ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خود ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ملموس مثال چاہیے جس سے میری یہ بات واضح ہو سکے؟ بھائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ملکی قوانین بھی ہیں۔ میں بہت زیادہ ایسی مثال دینا چاہ رہا ہوں جو واضح ہو۔ مثال کے طور پر روڈ پر گاڑی چلانے کے قاعدے و قانون موجود ہیں، اگر، اور انہی قاعدے قانون کو حدود کہتے ہیں، اگر یہ قاعدے و قانون توڑے جائیں، مثلا ریڈ لائٹ پر گاڑی روکی نہ جائے، سگنل بند ہے، گاڑی آپ چلاتے رہیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ کیا آئے گا؟ حادثے کی صورت میں۔ جن کا گرین سگنل تھا وہ بھی گزر رہے ہیں، آپ کی ریڈ لائٹ تھی، ریڈ سگنل تھا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی، قاعدے کو، قانون کو توڑا۔ قانون کیا تھا کہ لال لائٹ پر سگنل کی آپ کو رک جانا ہے، نہیں رکے، آپ چلتے رہے، گاڑی جا کے ٹکرائے گی ان گاڑیوں سے جن کے سگنل گرین تھے، نتیجہ فوراً سامنے آ جائے گا۔ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا یا نہیں اٹھانا پڑے گا اس حادثے کی صورت میں؟ ایسے ہی پروردگار عالم کی جانب سے نازل ہونے والے قاعدے قانون اور اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے، توڑنے کے نتیجے میں خود ہمیں ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں پابندی کرنی ہے بس ان قواعد کی، ان اصولوں کی۔ پابندی کروانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء اور معصومین کو، ائمہ اطہار کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں فقط اتنا کرنا ہے کہ ان کی ہدایات پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بہتر گزر سکے۔ نتیجہ ہمیں ہی ملنا ہے، فائدہ ہمیں ہی حاصل ہونا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد ابدی زندگی میں بھی۔ ابدی زندگی پر بھی غور کیجئے، کردار میں واضح فرق آئے گا۔ ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور اس زندگی کی خاصیتیں جانتے ہیں کیا کیا ہیں؟ وہاں نہ
بیماری ہوگی، نہ رنج ہوگا، نہ صدمہ ہوگا، نہ کمزوری ہوگی، نہ بھوک ہوگی، نہ خوف ہوگا، ہاں نہ کمزوری ہوگی، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہوگا اس زندگی میں۔ یہاں جتنے مسائل کا ہم شکار ہیں نا، کبھی بیمار ہیں، کبھی بے روزگار ہیں، کبھی خوف کے عالم میں ہیں، کبھی بھوک کے عالم میں ہیں، کبھی ناداری ہے، کبھی درد ہے، کبھی رنج ہے، کبھی تکلیف ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ دنیا بھری ہوئی ہے ان کیفیتوں سے، یہ ساری کیفیتیں وہاں نہیں ہوں گی۔ اس بات پہ غور کیجئے۔ ابدی زندگی یعنی ہمیشہ کی زندگی، اصل مستقبل وہ ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا دکھوں سے، رنجوں سے بھری ہوئی ہے۔ وہ دنیا جیسی ہم بنائیں گے ویسی ہوگی۔ اگر ہم اس دنیا کو خوشحال بنا لیں یہاں پر عمل کے ذریعے سے، وہاں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، وہاں سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہاں رہتے ہوئے اس دنیا کو خراب کیا تو رنج ہی رنج ہوگا، دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی۔ معلوم ہوا وہ دنیا خود ہم اپنے کردار کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ یہاں پر اکثر اوقات ہماری قسمت جیسی ہے ویسی زندگی گزرتی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر کبھی بات ہوگی۔ غرض یہ کہ وہ دنیا ہوگی استحقاقی، ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اپنا حق ثابت کریں گے کہ ہم نے اطاعت پروردگار عالم نے یہ عارضی زندگی، اطاعت پروردگار عالم میں یہ عارضی زندگی گزاری ہے، حکم الہی کی بجا آوری کی ہے، نیک اعمال کیے ہیں، اللہ کی اطاعت کی ہے، حضرات محمد وآل محمد کی سیرت پر عمل کیا ہے، لہٰذا ہمارا استحقاق جنت کا ہے۔ وہ دنیا کی اس دنیا کی زندگی استحقاقی ہوگی، اس دنیا کی زندگی استحقاقی نہیں ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہے وہ عنایت پروردگار عالم ہے۔ عزیزان محترم، وقت تمام ہو گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ خطبے کا اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا، یہ 4 دن کی زندگی ہے، پروردگار ہمیں یہ زندگی اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، سیرت ائمہ معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد وآل محمد کا ہم سب زیارت امام حسین علیہ السلام کے متمنی ہیں، ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار روز محشر ہمیں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مصاحبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔